میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن کافی دن گزر گئے، بیوی پاس ہی نہ آنے دیتی، کہتی میری طبیعت خراب ہے۔ ایک دن میں آفس میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آج زبردستی کروں گا، آخر میرے نکاح میں ہے، کہیں مجھے نامرد ثابت نہ کر دے۔ اس دن میں جلدی گھر چلا گیا تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی آگے شادی کی پہلی رات سے اب تک کے 30 دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ میں اپنے اندر برپا ہونے والی اس جنگ سے بری طرح تنگ آ چکا تھا، جو ہر رات میرے اعصاب کو شل کر دیتی تھی۔ میری بیوی سائمہ بظاہر ایک نہایت سلیقہ مند، نیک اور سلجھی ہوئی خاتون تھی، جو دن بھر گھر کے کاموں میں میرا اور میری ماں کا اس قدر خیال رکھتی کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی سورج ڈھلتا اور رات کا سایہ گہرا ہوتا، میرے دل کی دھڑکن ایک عجیب سے خوف اور بے چینی سے تیز ہونے لگتی۔ میں جب بھی محبت بھرے انداز میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا یا اس کا ہاتھ تھامنے کی جسارت کرتا تو سائمہ کا رویہ اچانک ہی یکسر بدل جاتا۔ وہ جو لمحہ بھر پہلے مسکرا کر مجھ سے بات کر رہی ہوتی تھی، اچانک پتھر کی مورتی بن جاتی، یا پھر کسی انجانے خوف سے اس کا رنگ پھک پڑ جاتا۔ کبھی وہ سر درد کا بہانہ بنا کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ جاتی تو کبھی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے اور وہ ہانپنے لگتی، جیسے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ ہماری شادی کو پورا مہینہ بیت چکا تھا، لیکن اس ایک ماہ میں ہمارے درمیان وہ ایک قدم کا فاصلہ بھی طے نہ ہو سکا تھا، جو ایک میاں بیوی کے رشتے کی بنیادی ضرورت اور فطری تقاضا ہوتا ہے۔ میں اکثر رات بھر چھت کو گھورتے ہوئے یہی سوچتا رہتا کہ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے، یا سائمہ مجھ سے کیا چھپا رہی ہے۔ کبھی مجھے لگتا کہ شاید وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، یا پھر اس کی زندگی میں کوئی اور رہا ہے، لیکن اس کے دن بھر کی خدمت گزاری دیکھ کر میرا یہ شک دم توڑ دیتا۔ کبھی میں سوچتا کہ شاید اسے کوئی ایسی پوشیدہ بیماری ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے وہ شرماتی ہے، مگر جب بھی میں پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتا کہ سائمہ مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے، تو وہ خاموشی سے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیتی اور کہتی کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے تھوڑا وقت دیں۔ لیکن وہ وقت کب آئے گا، اس کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ میری مردانہ انا اور میری دبی ہوئی خواہشات اب مجھے اندر ہی اندر کاٹنے لگی تھیں۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں میں اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی بن کر نہ رہ جاؤں، یا کہیں سائمہ کا یہ رویہ مجھے ذہنی مریض نہ بنا دے۔ وہ میرے نکاح میں ہو کر بھی مجھ سے میلوں دور تھی، اور یہی وہ تڑپ تھی جس نے اس دن مجھے آفس میں بیٹھ کر ایک سنگ دلانہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ آج میں اس کی کسی بات کو نہیں مانوں گا اور اپنا حق چھین کر لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے سختی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ آفس میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ میری روح پر بھاری پڑ رہا تھا۔ میں فائلیں کھولتا تو مجھے ان کالے حروف کے پیچھے سائمہ کا وہ اسپاٹ چہرہ نظر آتا، جو ہر رات میرے جذبات کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی اور غصہ چنگاری بن کر میرے وجود میں سلگ رہا تھا۔ چھٹی کے وقت جب میں بوجھل قدموں سے پارکنگ کی طرف بڑھا تو ذہن میں بس ایک ہی تکرار تھی کہ آج آر یا پار کا فیصلہ کرنا ہے۔ اسی ادھیڑ پن میں سڑک کنارے ایک مشہور شاپنگ مال کے سامنے میری نظر اپنے پرانے دوست عاشر پر پڑی، جو اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی سے اتر رہا تھا۔ میں نے اسے دور سے دیکھا تو میرے قدم وہیں تھم گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی مشکل لگتا تھا۔ عاشر نے بڑے مان سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور وہ کھل کھلا کر اس کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ ان کے چہروں کی چمک اور وہ بے فکری دیکھ کر میرے سینے میں حسد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ دونوں بھی اسی دنیا کے رہنے والے ہیں؟ کیا ان کے درمیان وہ دیوار نہیں ہے جو میرے اور سائمہ کے درمیان ہر رات کھڑی ہو جاتی ہے؟ مجھے اپنی محرومی کا احساس اتنی شدت سے ہوا کہ میں نے چاہ کر بھی نظریں نہ ہٹائیں۔ پھر عاشر کی بیوی کچھ لینے کے لیے مال کے اندر چلی گئی اور عاشر وہیں فٹ پاتھ پر کھڑا میرا انتظار کرنے لگا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے گلے لگایا، لیکن اس کی مسکراہٹ جلد ہی سنجیدگی میں بدل گئی۔ ہم دونوں سڑک کنارے کھڑے باتیں کرنے لگے، مگر میرا دھیان کہیں اور تھا۔ شاید میری آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی تھکن میرا سارا کچا چیٹھا بیان کر رہی تھی۔ عاشر نے اچانک بات رو کر بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے پوچھا، یار رمیز سچ بتا، تجھے کیا ہوا ہے؟ تیری حالت دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تو مہینوں سے سویا نہیں۔ کیا تو اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے، یا سائمہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے اچانک اور سیدھے سوال نے میرے اندر جیسے ضبط کا بندھن توڑ دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری مردانگی پر پہلا وار ہو چکا ہے، کیونکہ ایک دوست نے میرے چہرے سے میری ناکامی بھانپ لی تھی۔ میں اسے کیا بتاتا کہ جس سائمہ کو وہ ایک مثالی بیوی سمجھ رہے ہیں، وہ میرے لیے ایک پہیلی بن چکی ہے، جسے میں سلجھاتے سلجھاتے خود الجھ گیا ہوں۔ میں نے نظریں جھکا لیں
کیونکہ میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے نکاح میں موجود عورت مجھ سے میلوں دور بھاگتی ہے اور میں ایک نامرد کی طرح بس خاموشی سے کڑتا رہتا ہوں۔ عاشر کی ہمدردی مجھے زہر لگ رہی تھی اور اس کا وہ خوشحال چہرہ میری محرومی کا اشتہار بن چکا تھا، جس نے میرے غصے کو اب ایک جنون میں بدل دیا تھا کہ آج گھر جا کر میں اس خاموشی کو ہر قیمت پر توڑ دوں گا۔ میں نے فوراً ہی اپنے بکھرے ہوئے اعصاب کو سنبھالا اور اپنے چہرے پر ایک مصنوعی قسم کی مسکراہٹ سجا لی تاکہ عاشر کو میری اس اندرونی شکست کا ذرا بھی اندازہ نہ ہو سکے۔ میں نے اپنے لہجے میں خاص قسم کی شوخی اور فخر پیدا کیا اور ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تمہیں پتا تو ہے ابھی نئی نئی شادی ہے اور گھر میں اتنی رونق ہو تو بھلا سونے کا دل کس کا کرتا ہے، بس باتوں اور محبتوں میں راتیں گزر جاتی ہیں اور پھر صبح سویرے آفس بھی پہنچنا ہوتا ہے، اسی لیے نیند پوری نہیں ہو پا رہی اور یہ تھکن چہرے پر نظر آنے لگی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی کو الفاظ کے ہیر پھیر سے ایک ایسی فرضی کامیابی بنا کر پیش کیا تھا جس پر مجھے خود اندر سے شدید شرمندگی ہو رہی تھی، مگر میری مردانہ انا نے مجھے سچ بولنے سے روک رکھا تھا۔ میری اس لچھے دار بات پر عاشر زور سے کھل کھلا کر ہنسا اور میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ہاں بھائی، یہ بات تو تمہاری 100% ٹھیک ہے، شروع میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن میرے یار ذرا اپنی صحت پر بھی دھیان دو، دیکھو تو صحیح تمہاری آنکھوں کے نیچے کیسے گہرے حلقے پڑ رہے ہیں اور تم پہلے سے کافی کمزور بھی لگ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی اتنی طاقت دکھا دو کہ باقی کی زندگی کسی قابل ہی نہ رہو، جوانی سنبھال کر خرچ کرو۔ میاں وہ میرا جگری یار تھا، اسی لیے وہ بنا کسی جھجک کے مجھ سے کھل کر بات کر رہا تھا اور اس کا یہ مزاحیہ انداز میرے زخموں پر نمک پاشی کر رہا تھا۔ میں جو اندر سے ایک ایک لمحے کے سکون کے لیے ترس رہا تھا، باہر سے محض ایک بے فکر دلہے کا روپ دھارے کھڑا مسکرا رہا تھا تاکہ اسے ذرا بھی شک نہ ہو کہ جس راتوں کی رنگینی کا وہ ذکر کر رہا ہے میرے حصے میں تو اس کا ایک پل بھی نہیں آیا۔ اس کی باتوں نے میرے اندر چھپے ہوئے اس لاوے کو مزید بھڑکا دیا تھا جو پچھلے 1 ماہ سے سائمہ کے سرد رویے کی وجہ سے دبا ہوا تھا۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر میرے کانوں میں ابھی تک اس کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ باقی زندگی کسی قابل نہ رہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر آج بھی میں نے سائمہ کی طبیعت خراب والے بہانے کو قبول کر لیا تو واقعی میں اپنی نظروں میں بھی کسی قابل نہیں رہوں گا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جم گیا تھا اور ذہن میں بس ایک ہی جنون سوار تھا کہ آج گھر میں خاموشی نہیں ہوگی بلکہ میرا اختیار بولے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں سائمہ سے اس کی اس عجیب و غریب رویے کی ٹھوس وجہ پوچھ کر رہوں گا اور اگر اس نے پھر وہی پرانا بہانہ بنایا تو میں اسے یہ باور کروا دوں گا کہ میں اس گھر کا سربراہ ہوں اور وہ میرے نکاح میں ہے۔ گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی اور ہر گزرتے سگنل کے ساتھ میرا غصہ ایک نئی شکل اختیار کر رہا تھا۔ میں جلد سے جلد گھر پہنچ کر اس تماشے کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا جو پچھلے 30 دنوں سے میری زندگی بنا ہوا تھا۔ شادی سے پہلے کا وہ وقت کتنا حسین تھا جب میں صرف اپنے خوابوں کی دنیا میں بسا کرتا تھا اور سائمہ ان خوابوں کا مرکز و محور تھی۔ ہم دونوں کی ملاقات ایک کزن کی شادی میں ہوئی تھی جہاں پہلی بار اسے دیکھتے ہی میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس وقت سائمہ نے فیروزی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں کسی چاند کی طرح دمک رہی تھی۔ اس کی وہ معصوم مسکراہٹ اور جھکی جھکی نظریں میرے دل پر ایسا نقش چھوڑ گئیں کہ میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا کہ اگر زندگی میں کوئی جیون ساتھی ہوگا تو صرف یہی ہوگی۔ اس کے بعد کا عرصہ میری جدوجہد اور محبت کے امتحان کا دور تھا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی ماں کو منایا کہ وہ سائمہ کے گھر رشتہ لے کر جائیں کیونکہ ہمارے خاندانوں میں اس سے پہلے کبھی ایسی شادیاں نہیں ہوئی تھیں۔ جب رشتہ طے پا گیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے جب منگنی کی رسم ہوئی تھی اور میں نے سائمہ کو پہلی بار انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس کے ہاتھ اس وقت بھی کانپ رہے تھے، مگر میں نے سوچا کہ یہ شاید اس کی حیا اور شرم ہے جو ایک مشرقی لڑکی کا زیور ہوتی ہے۔ منگنی کے بعد کا 1 سال ہم نے فون پر باتوں میں گزارا اور ان باتوں میں ہم نے اپنی پوری زندگی کے منصوبے بنا لیے تھے۔ میں اسے اکثر کہتا تھا کہ سائمہ جب تم میرے گھر آؤ گی تو میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، اور وہ دھیرے سے ہنس کر کہتی تھی کہ مجھے صرف آپ کا ساتھ اور عزت چاہیے۔ میں نے اس کے لیے اپنا کمرہ نئے سرے سے بنوایا، اپنی پسند کا فرنیچر چھوڑ کر اس کی پسند کے رنگوں کا انتخاب کیا، یہاں تک کہ پردوں کے ڈیزائن اور دیواروں کے رنگ بھی اس کی پسند کے لگوائے تھے۔ میں جب بھی اپنی آنکھیں بند کرتا تو مجھے وہ منظر دکھائی دیتا کہ سائمہ سرخ جوڑے میں دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی ہوگی اور میں اس کے گھونگھٹ اٹھا کر اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا۔ میرے دوست اکثر مجھے چھیڑتے تھے کہ رمیز تو ابھی سے جوروں کا غلام بن گیا ہے، لیکن میں ان کی باتوں پر صرف مسکرا دیتا کیونکہ میں جانتا تھا کہ سائمہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ شادی سے چند دن پہلے جب میں اپنی شیروانی سلوانے گیا تھا تو درزی سے بار بار ایک ہی بات کہتا تھا کہ فٹنگ ایسی ہونی چاہیے کہ میں اپنی دلہن کے سامنے سب سے اچھا نظر آؤں۔ میں نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اس شادی پر لگا دی تھی کیونکہ میں اس دن کو
اپنی زندگی کا سب سے یادگار دن بنانا چاہتا تھا۔ مہندی کی رات جب میں نے اسے دور سے دیکھا تھا تو وہ پیلے جوڑے میں سچی مچی کی پری لگ رہی تھی، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ رسومات جلدی ختم ہوں اور وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ سائمہ جو فون پر مجھ سے اتنی پیاری باتیں کرتی تھی، جو میرے ساتھ زندگی گزارنے کے وعدے کرتی تھی، وہ شادی کے بعد اس قدر بدل جائے گی۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم دونوں مل کر ایک ایسی چھوٹی سی جنت بنائیں گے جہاں صرف پیار اور سکون ہوگا۔ میں نے اس کے لیے جو زیورات بنوائے تھے وہ ایک ایک کر کے اپنی الماری میں رکھے تھے، اور اکثر انہیں دیکھ کر یہ سوچتا تھا کہ جب سائمہ یہ پہنے گی تو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جائیں گے۔ شادی والے دن جب میں بارات لے کر اس کے گھر پہنچا تو میرا سینہ فخر سے چوڑا تھا کہ آج میں اپنی محبت کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے پوچھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے اور میں اسے مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ رخصتی کے وقت جب سائمہ اپنے باپ کے گلے لگ کر رو رہی تھی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، اور میں نے دل ہی دل میں عہد کیا تھا کہ میں اسے اس کے باپ سے بڑھ کر پیار دوں گا اور اسے کبھی اپنے گھر کی یاد نہیں آنے دوں گا۔ لیکن وہ سارے خوش فہمیاں، وہ سارے ارمان اور وہ تمام بلند و بانگ دعوے اس وقت ریت کی دیوار ثابت ہوئے جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے۔ میں نے بڑی چاہت سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے جس طرح سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور جو نفرت اس کی آنکھوں میں نے دیکھی تھی، اس نے میرے وجود کے پرزے اڑا دیے تھے۔ وہ سائمہ جو میری محبت تھی اچانک ایک ایسی اجنبی بن گئی تھی جسے پہچانا میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ ایک پل میں میرے برسوں کے خواب چکنا چور ہو گئے تھے، اور میں ایک ہنستی کھیلتی زندگی سے نکل کر اس اندھیری کھائی میں جا گرا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، مگر میرے لیے یہ ایک ایسی موت بن گئی تھی جس میں انسان جیتا تو ہے مگر اس کے اندر کچھ باقی نہیں رہتا۔ وہ تمام تیاریاں، وہ تمام ارمان جو میں نے مہینوں لگا کر سجا رکھے تھے، وہ سب کے سب ایک ہی رات میں فضول اور بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کیا اور ایک گہری سانس بھر کر خود کو سنبھالا۔ مجھے لگا کہ شاید سائمہ اس وقت ایک انجانے خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہے جو اکثر نئی نویلی دلہنوں کو شادی کی پہلی رات ایک دم اجنبی ماحول اور نئے رشتے کے بندھن میں بندھتے وقت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ ایک دم سے اس کے قریب جانا شاید اسے مزید خوفزدہ کر دے گا، اس لیے میں نے بڑی محبت اور نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور دوبارہ اس کا وہ ریشمی اور ٹھنڈا ہاتھ تھامنا چاہا جو برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی آواز میں دنیا بھر کی چاشنی اور اپنائیت بھر کر بہت دھیمے لہجے میں کہا، سائمہ میری جان، تم اس قدر کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں وہی رمیز ہوں جس سے تم نے گھنٹوں فون پر باتیں کی ہیں، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے تم نے عہد و پیمان کیے تھے۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں تو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور آج کے اس مبارک دن کا میں نے برسوں انتظار کیا ہے تاکہ میں تمہیں اپنی تمام خوشیاں دے سکوں۔ تم بس سکون سے بیٹھو اور دیکھو کہ میں تمہارے لیے کیا کیا خواب سجا کر لایا ہوں۔ میں نے چاہا کہ وہ میری آنکھوں میں چھپی سچائی اور اس تڑپ کو دیکھ سکے جو اس کے لیے میرے دل میں ملزم تھی، مگر میرے اس پیار بھرے جملے اور دلاسے کا اس پر کوئی مثبت اثر ہونے کی بجائے الٹا رد عمل ہوا۔ سائمہ نے ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا جیسے اسے کسی نے دہکتا ہوا کوئلہ چھو لیا ہو۔ وہ بیڈ سے تھوڑا اور پیچھے ہٹ گئی اور اس کی نظروں میں عجیب سی بیزاری اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر نہایت سرد اور کٹے کٹے لہجے میں کہا، رمیز پلیز، مجھے ابھی کچھ نہیں سننا، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ سارا دن ان بھاری کپڑوں اور زیورات کے بوجھ نے میرا دم گھونٹ دیا ہے، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی اور اس وقت میں صرف اور صرف آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں وہ مٹھاس کہیں غائب تھی جس کا میں اسیر تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی دیوار تھی جسے عبور کرنا میرے لیے ناممکن لگ رہا تھا۔ اس نے میری بات کا جواب دینے یا میری طرف مسکرا کر دیکھنے کی زحمت تک نہ کی اور تیزی سے بیڈ سے اٹھی، اپنا نائٹ سوٹ الماری سے نکالا اور بغیر موڑے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں وہیں بیڈ پر ساکت بیٹھا رہ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے جلتے ہوئے ارمانوں پر برفاب ڈال دیا ہو۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں وہیں بیٹھا کمرے کی ان دیواروں کو دیکھ رہا تھا جنہیں میں نے سائمہ کے استقبال کے لیے بڑے چاؤ سے سجایا تھا۔ وہ پھولوں کی مہک جو تھوڑی دیر پہلے مجھے مدہوش کر رہی تھی اب مجھے زہر لگنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید واقعی وہ تھک گئی ہوگی۔ بارات کا ہنگامہ، شور شرابہ اور پھر یہ بھاری لہنگا کسی بھی لڑکی کو نڈھال کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے گرتے ہوئے حوصلے کو یہ کہہ کر سہارا دیا کہ رمیز کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل صحیح، وہ کل تو میری ہی ہے نا، ابھی اسے آرام کرنے دو، شاید صبح تک اس کا موڈ اور اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ میں نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور خود بھی لیٹ گیا، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں بس واش روم کے دروازے کی طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے کے بعد میں کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے وقت گزار رہا تھا اور دل ہی دل میں خود کو یہ دلاسا دے رہا تھا
کہ شاید سائمہ واقعی تھک گئی ہے اور کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئے گی تو اس کا موڈ بدل چکا ہوگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب بالآخر دروازہ کھلا اور سائمہ باہر نکلی تو میں بے اختیار بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھیں لیکن اسے دیکھتے ہی میری مسکراہٹ وہیں منجمد ہو کر رہ گئی۔ میں نے سائمہ کے لیے واش روم میں خاص طور پر ایک بہت ہی خوبصورت ریشمی اور نفیس نائٹ ڈریس رکھا تھا جو میں نے بڑے شوق سے اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے خریدا تھا، مگر وہ اس لباس کو چھوئے بغیر ہی باہر آ گئی تھی۔ اس نے اپنا کوئی پرانا اور عام سا سوتی جوڑا پہن رکھا تھا جو پوری آستینوں والا اور گلے تک بند تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی مایوسی ہوئی لیکن میں نے اپنا دل چھوٹا نہیں کیا اور زبردستی ایک مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، سائمہ میری جان، میں نے تو تمہارے لیے خاص طور پر وہ سرخ ریشمی لباس واش روم میں رکھا تھا، تم نے وہ کیوں نہیں پہنا؟ وہ تو تم پر بہت جچنا تھا اور میں نے اسے بڑے ارمانوں سے تمہارے لیے پسند کیا تھا۔ میری بات سن کر سائمہ کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے۔ اس نے مڑ کر ایک ایسی عجیب اور تیکھی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک بیزاری اور غصے کی جھلک تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر ایک دم اسپاٹ لہجے میں کہنے لگی کہ میں ایسے بے شرموں والے کپڑے کبھی نہیں پہن سکتی اور نہ ہی مجھے ایسے لباس پسند ہیں۔ مجھے اپنی عزت اور حیا کا خیال ہے۔ آپ کو شاید لگتا ہے کہ میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو ایسے کپڑے پہن کر خود کو نمائش کے لیے پیش کرتی ہیں۔ اس کے ان تلخ الفاظ نے میرے دل پر نشتر کا کام کیا۔ میں ابھی صدمے سے باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ اس نے کیسی بات کہی جسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا اور بڑی بے رخی سے کہنے لگی کہ دیکھیے رمیز، میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں اور مجھے اس وقت سخت نیند آ رہی ہے۔ میں سکون سے اس بستر پر اکیلے سونا چاہتی ہوں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ آج کی رات اس سامنے والے صوفے پر سو جائیں تاکہ میری نیند میں کوئی خلل نہ پڑے۔ میں حیران و پریشان اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے کانوں نے غلط سنا ہو۔ ہماری شادی کی پہلی رات تھی اور میری اپنی ہی بیوی مجھے صوفے پر سونے کا کہہ رہی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ سکون سے سونا چاہتی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں چیخ کر اس سے پوچھوں کہ سائمہ، کیا میں تمہارا شوہر نہیں ہوں؟ کیا اس بیڈ پر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ مگر اس کے چہرے کی سختی اور اس کی آواز کا اکھڑ پن مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر گیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری محبت کی شادی کا آغاز اس قدر تذلیل آمیز طریقے سے ہوگا۔ سائمہ نے میری خاموشی کا فائدہ اٹھایا اور بڑے آرام سے بیٹھ کے ایک طرف لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا جیسے میں اس کمرے میں موجود ہی نہ ہوں۔ میں وہیں ساکت کھڑا رہا اور مجھے اپنی زندگی کے وہ تمام خواب بکھرتے ہوئے محسوس ہوئے جو میں نے برسوں کی محنت سے سجائے تھے۔ وہ رات میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی جب میں اپنی ہی سجی سجائی سیج چھوڑ کر ایک تنگ سے صوفے پر لیٹنے کے لیے مجبور تھا اور میرے سامنے میری بیوی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی جیسے اسے میری موجودگی کا ذرا برابر بھی احساس نہ ہو۔ بڑی مشکل سے آدھی رات گزری تھی اور وہ وقت میرے لیے کسی اذیت ناک سزا سے کم نہیں تھا۔ صوفہ حد سے زیادہ چھوٹا اور تنگ تھا جبکہ میرا قد لمبا ہونے کی وجہ سے میرے پاؤں صوفے سے باہر نکل رہے تھے اور میری کمر میں شدید درد لہریں مارنے لگا تھا۔ میں نے بار بار کروٹیں بدلی اور خود کو اس تنگ جگہ پر فٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ نیند تو ویسے ہی میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی مگر جسمانی تھکن اور پیروں کے درد نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ آخر کار جب مجھ سے مزید ضبط نہ ہو سکا تو میں نیم اندھیرے میں اٹھ کھڑا ہوا اور بوجھل قدموں کے ساتھ دوبارہ بستر کی طرف بڑھ گیا جہاں سائمہ گہری نیند کے مزے لے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ آخر یہ میرا بھی بستر ہے، یہ میرا بھی تو بستر ہے اور میں اپنے ہی گھر میں اس طرح ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہوں۔ میں دبے قدموں بستر کے کونے پر لیٹ گیا تاکہ اسے میری آہٹ کا احساس نہ ہو، لیکن جیسے ہی میرا جسم اس بستر کے لمس سے آشنا ہوا، سائمہ کے وجود سے اٹھنے والی وہ دھیمی اور مسحور کن خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور میرے حواسوں پر چھانے لگی۔ وہ خوشبو جو سائمہ کی پہچان تھی، اس نے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور تڑپ پیدا کر دی۔ میرے جذبات جو پہلے ہی پچھلے کئی گھنٹوں سے دبے ہوئے تھے ایک دم بکھرے ہوئے طوفان کی طرح بیدار ہو گئے۔ میں نے اپنی تمام تر کوشش کے باوجود خود پر قابو پانا چاہا مگر اس قربت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میرا ہاتھ بے اختیار اور لاشعوری طور پر سائمہ کی کمر کے گرد سنبھل گیا مگر میں صرف اس کا پیار اور اس کا احساس چاہتا تھا مگر میرا اسے چھونا ہی تھا کہ جیسے پورے کمرے میں بجلی سی کوند گئی ہو۔ ایک ہی لمحے میں سائمہ کی آنکھ کھل گئی اور جیسے ہی اسے اپنے وجود پر میرا ہاتھ اور اپنے اتنے قریب میرا سانس محسوس ہوا، وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی جیسے اسے کسی نے 1000 واٹ کا کرنٹ لگا دیا ہو۔ اس کے چہرے پر وہ وحشت اور خوف تھا جیسے اس نے اپنے قریب کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی درندے کو دیکھ لیا ہو۔ وہ بستر کے دوسرے کونے تک جا لگی اور اس کی سانسیں اس قدر تیز ہو گئی تھیں کہ دور سے سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کمبل کو اپنے سینے سے بھینچ لیا اور اس کی آنکھوں میں وہ غصہ اور نفرت تھی جس نے مجھے وہیں منجمد کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ وہ کانپتی آواز میں چلائی کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی اور آپ صوفے سے یہاں کیوں آئے؟
کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا؟ اس کے اس وحشیانہ رد عمل نے میرے اندر کی تمام محبت کو ایک پل میں راکھ کر دیا اور میں شرمندگی اور دکھ کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں انسان کو اپنی ہستی بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی غیر مرد ہوں جو زبردستی اس کے کمرے میں گھس آیا ہوں، اور اس کی یہ نظریں میرے دل کی آر پار ہو رہی تھیں۔ اس بار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور میرے اندر چھپا ہوا وہ مرد بیدار ہو گیا تھا جو اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں بار بار ذلیل ہو رہا تھا۔ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، سائمہ اپنی آواز تھوڑی نیچی کرو، اور یہ کیا بدتمیزانہ انداز ہے تمہارا؟ آخر کس طرح بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ کیا تمہیں ذرا برابر بھی احساس نہیں کہ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر اجنبی نہیں ہوں جو تم اس طرح مجھ سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ رہی ہو؟ میرا حق ہے تم پر، اور اس گھر کے ہر کونے پر جتنا حق تمہارا ہے اس سے کہیں زیادہ میرا ہے۔ میں نے تمہیں عزت دی ہے، محبت دی ہے، اور تمہارے ہر نخرے کو برداشت کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم مجھے اپنے قریب آنے سے اس طرح روکو جیسے میں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ میں نے نکاح کیا ہے تم سے، اور خدا کی گواہ بنا کر تمہیں اپنے گھر لایا ہوں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اپنی ہی زندگی میں ایک بھکاری بن کر تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاؤں کہ مجھے اپنی محبت کا ایک لمحہ دے دو؟ میری اس دو ٹوک اور غصیلی گفتگو نے کمرے کی فضا کو ایک دم بوجھل کر دیا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ شاید وہ میری بات کا کوئی ٹھوس جواب دے گی یا پھر اپنی غلطی تسلیم کر کے مجھ سے معذرت کرے گی، مگر میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ سائمہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ سختی ایک دم غائب ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ صوفے کے قریب زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر اس طرح رونا شروع ہو گئی جیسے اس کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگیں اور وہ روتی ہی چلی گئی۔ اس کے رونے میں ایسی تڑپ اور ایسی بے بسی تھی کہ میرا وہ غصہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے آسمان کو چھو رہا تھا ایک پل میں زمین بوس ہو گیا۔ میں اسے اس طرح ٹوٹ کر روتے دیکھ کر شش و پنج میں پڑ گیا کہ آخر اس کے دل میں ایسا کیا ہے جو اسے لفظوں میں بیان کرنے کی بجائے اس طرح آنسوؤں میں بہا رہی ہے۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس اس کے کندھے بری طرح ہل رہے تھے اور اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ میں اسے چپ کرانے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تھا، مگر اس کے شدید رد عمل نے میرے قدموں میں جیسے بیڑیاں ڈال دیں۔ میں وہیں بستر کے کنارے بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا ایک شوہر کا اپنی بیوی سے اس کا حق مانگنا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ اس طرح دھاڑے مار کر رونے لگے۔ کافی دیر گزر گئی تھی مگر سائمہ کے رونے کی آواز تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں اور میرا دل اس کی یہ حالت دیکھ کر پگھلنے لگا تھا۔ میں نے اپنے غصے کو ایک طرف رکھا اور بڑے دھیرے سے بیڈ سے اتر کر اس کے قریب گیا۔ میں نے چاہا کہ اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لوں اور اسے یقین دلاؤں کہ میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ میں نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے کانپتے ہوئے کندھے پر رکھا اور اسے اپنے بازوں میں سمیٹنے کی کوشش کی تو سائمہ نے ایک دم ایسا رد عمل دکھایا جیسے اسے مجھ سے کوئی چھوت کی بیماری لگ جائے گی یا جیسے میرا لمس اس کے لیے کوئی زہر ہو۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور فرش پر ہی گھسیٹتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو کسی درندے کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ میں وہیں ہاتھ پھیلائے ساکت و جامد کھڑا رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھ میں ایسی کیا برائی ہے کہ میری اپنی بیوی مجھے چھونے پر اس قدر کراہت اور خوف کا اظہار کر رہی ہے۔ میں نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنی تذلیل کا یہ کڑوا گھونٹ پی کر خاموشی سے اٹھا اور واپس اسی چھوٹے سے صوفے پر جا لیٹا۔ میرے صوفے پر جاتے ہی جیسے کوئی جادو ہو گیا۔ سائمہ کو رونا ایک دم بند ہو گیا۔ اس نے اپنی سسکیاں ضبط کی، اٹھی اور دوبارہ بیڈ پر جا کر سر سے پاؤں تک چادر اوڑھ لی جیسے وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جانا چاہتی ہو۔ میں ساری رات اس کی اس خاموش پشت کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کیسی شادی ہے اور یہ کیسا رشتہ ہے جہاں ایک چھت تلے رہ کر بھی ہم دونوں اجنبیوں کی طرح ہیں۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور میں بس صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی سائمہ اٹھی۔ اس نے میری طرف ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، الماری سے کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے چہرے پر رات والے کرب کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ نہا دھو کر تیار ہو کر چپ چاپ کمرے سے باہر چلی گئی جیسے اسے میری موجودگی کا احساس تک نہ ہو۔ میں وہیں صوفے پر آدھموا سا لیٹا رہا۔ میرا ذہن مفلوج ہو چکا تھا اور جسم ٹوٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری ماں کی آواز آئی جو کمرے کے باہر سے مجھے پکار رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ رمیز بیٹا اٹھو، تیرے دوست باہر ڈرائنگ روم میں آئے ہیں اور تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس حال میں کسی سے ملوں مگر ماں کی بات ٹالنا ممکن نہ تھا۔ میں نے جیسے تیسے خود کو سنبھالا، منہ ہاتھ دھویا اور بوجھل قدموں سے باہر گیا۔ وہاں میرے 4-5 قریبی دوست بیٹھے تھے جو مجھے دیکھتے ہی شور مچانے لگے۔ ان کے چہروں پر وہ مخصوص شرارت تھی جو عموماً نئی شادی والے دوست
کو دیکھ کر آتی ہے۔ عاشر اور باقی دوستوں نے مجھے گھیر لیا اور طرح طرح کی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میاں کیا حال ہے، بڑی تھکن نظر آ رہی ہے چہرے پر، لگتا ہے رات بھر سونے کا موقع نہیں ملا۔ تو کوئی میری آنکھوں کے حلقوں پر جملے کس رہا تھا۔ وہ سب اپنی جگہ خوش تھے اور وہ سب وہی باتیں کر رہے تھے جو دوستوں یاروں کی محفلوں میں دولہے کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ وہ مجھے شہزادے اور فاتح کے لقب دے رہے تھے، جبکہ میں اندر سے کھارے ہوئے جواری کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ ان کا ہر کہا میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا اور ان کی وہ شرارتی باتیں میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھیں۔ میں زبردستی کی ہنسی ہنس رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر انہیں میری اصل حقیقت کا پتہ چل جائے کہ میں اپنی شادی کی پہلی رات ایک صوفے پر ذلیل ہو کر گزار چکا ہوں تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ دوستوں کے جانے کے بعد گھر میں ولیمے کی تیاریوں کا شور برپا ہو گیا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، رشتہ داروں کی آمد اور مبارک باتوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ میں نے بھی کوشش کی کہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر رکھوں تاکہ کسی کو ذرا برابر بھی شک نہ ہو کہ میرے اندر کیا طوفان پل رہا ہے۔ ولیمے کی پروقار تقریب بھی خواب کی طرح گزر گئی۔ میں نے سائمہ کو اسٹیج پر سب کے سامنے ایک ملکہ کی طرح بیٹھے دیکھا تو ایک بار پھر میرے دل میں امید کی کرن جاگی کہ شاید آج کی رات سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر افسوس کہ ولیمے کی رات بھی وہی سب دہرایا گیا جو پہلی رات ہوا تھا۔ سائمہ نے پھر وہی سرد مہری دکھائی اور وہی طبیعت خراب کا پرانا راگ کلاپا جس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ شاید ماحول کی تبدیلی اسے کچھ سکون دے گی، اس لیے میں نے بڑی چاہت سے اسے ہانی مون کے ٹکٹس دکھائے جو میں نے شادی سے پہلے ہی بڑے شوق سے بک کروائے تھے۔ میں اسے یہ بطور سرپرائز دینا چاہتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ دنیا کی ہر لڑکی کی طرح سائمہ بھی یہ سن کر نہال ہو جائے گی اور خوشی سے میرے گلے لگ جائے گی۔ مگر جیسے ہی میں نے اسے بتایا کہ ہم کل ہنی مون کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو خوشی کے بجائے اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ ایک دم گھبرا کر کہنے لگی کہ رمیز، ہنی مون پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج کل ملک کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں اور ویسے بھی میرا دل نہیں چاہ رہا۔ میں اس کی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں نے حیرت سے سوچا کہ وہ کون سی دلہن ہوگی جو اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے اور گھومنے پھرنے کے موقع کو اس طرح ٹھکرا دے گی۔ ہر لڑکی تو شادی کے بعد ان لمحوں کے خواب دیکھتی ہے، لیکن میری بیوی کا جواب تو میری سوچ کے بالکل الٹ تھا۔ اس نے اتنی ضد کی اور اتنی منت سماجت کی کہ مجھے بوجھل دل کے ساتھ وہ ٹکٹس کینسل کروانے پڑے۔ اس بات پر میرے گھر والے بھی شدید حیران تھے کہ آخر ابھی شادی ہوئے 2 دن ہوئے ہیں اور یہ لڑکا ہنی مون کینسل کیوں کروا رہا ہے۔ مگر میں کسی کو کیا بتاتا کہ جس بیوی کے ساتھ میں نے جانا تھا وہی میرے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنے سے کتراتی ہے۔ اور پھر اسی طرح وقت کا پہیہ گھومنے لگا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینے میں بدلنے لگے۔ اس 1 مہینے میں سائمہ نے مجھے ذہنی طور پر ہر طرح سے مفلوج اور پریشان کر دیا تھا۔ اگر میں انصاف سے کام لوں تو وہ ایک مثالی عورت تھی، گھرداری میں اس کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گھر کے کونے کونے کو چمکاتی، میری ماں کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتی، ان کے دوائیوں سے لے کر ان کے کھانے پینے تک ہر ذمہ داری اس نے بڑی خوش اسلوبی سے سنبھال رکھی تھی۔ وہ ایک ذمہ دار اور سلیقہ مند بہو ثابت ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی اور ہم اپنے کمرے کی تنہائی میں ہوتے تو وہ ایک دم بدل جاتی۔ جہاں بات میری ازدواجی حقوق کی آتی یا میں ذرا سا بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ کوئی نہ کوئی نیا بہانہ تراش لیتی۔ کبھی وہ بلا وجہ رونا شروع کر دیتی تو کبھی کسی چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا جھگڑا کھڑا کر دیتی کہ میرا سارا موڈ ہی غارت ہو جاتا۔ اس کا یہ رویہ میرے لیے کیسی پہیلی بن چکا تھا جسے میں سلجھا نہیں پا رہا تھا۔ پورے 30 دن گزر چکے تھے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی تھی جو دن بدن بلند ہوتی جا رہی تھی۔ میں ایک جوان مرد تھا اور میری اپنی کچھ فطری اور خواہشات تھیں جن کا گلا گھونٹتے گھونٹتے اب میں تھک چکا تھا۔ آج آفس میں بیٹھے ہوئے جب میں نے اپنے دوستوں کی باتیں سنی اور اپنی محرومی کا موازنہ ان کی خوشیوں سے کیا تو میرا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج رات میں سائمہ کی کوئی دلیل نہیں سنوں گا، کوئی رونا دھونا مجھے پگھلا نہیں سکے گا اور کوئی بہانہ مجھے روک نہیں پائے گا۔ آج میں ہر حال میں اس سے زبردستی اپنا حق وصول کروں گا تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں اس کا شوہر ہوں اور وہ میرے نکاح میں ہے۔ میں اسی جنون کی حالت میں گھر کی طرف روانہ ہوا اور میرے دماغ میں بس ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ آج سائمہ کو میری طاقت کا اندازہ ہو کر رہے گا۔ میری اماں بڑے بھائی کے گھر گئی ہوئی تھیں اور گھر میں ہمارے علاوہ کوئی تیسرا فرد موجود نہیں تھا، اسی لیے میرے نزدیک آج سے بہتر کوئی اور مناسب موقع ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میرے ذہن میں غلبہ پانے کا ایک جنون سوار تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر آج سائمہ کے ساتھ مجھے تھوڑی بہت زور زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ گھر میں کوئی دوسرا موجود نہیں تھا جو ہماری اونچی آوازیں سن پاتا یا بیچ بچاؤ کرواتا۔ میں اسے آسانی سے اپنے قابو میں کر سکتا تھا اور مجھے اب مزید اس کے بے جان نخرے اور بے رخی کسی صورت برداشت نہیں کرنی تھی۔ میں اسی لیے دفتر سے وقت سے کافی پہلے ہی گھر پہنچ گیا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی گلی کے نکڑ پر ایک طرف لگائی تاکہ اسے انجن کی آواز سنائی نہ دے اور پھر میں نے خاموشی سے سدا دروازہ کھولا اور دبے پاؤں صحن عبور کر کے اندر داخل ہو گیا۔
میرے ذہن میں اب بھی ایک نرم گوشہ باقی تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ پہلے اسے اچانک مل کر سرپرائز دوں گا، اسے پھول پیش کروں گا اور ایک بار پھر پیار سے منانے کی آخری کوشش کروں گا۔ لیکن اگر اس نے پھر وہی طبیعت خراب والا پرانا راگ الاپا تو میں پھر اپنا حق چھین لوں گا۔ جیسے ہی میں اپنے بیڈ روم کے بند دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے آنے والی آوازوں نے میرے قدم وہیں منجمد کر دیے۔ سائمہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور اس کے لہجے میں وہ بے چارگی اور خوف کہیں نہیں تھا جو وہ میرے سامنے طاری رکھتی تھی۔ وہ بڑے فخریہ انداز میں کہہ رہی تھی کہ اماں آپ بالکل بے فکر رہیں، میں اتنی جلدی رمیز کو اس کا حق ہرگز نہیں دوں گی۔ میں نے اسے ابھی تک ایک قدم بھی قریب نہیں آنے دیا اور اسے اتنا تڑپاؤں گی اور اتنا پریشان کروں گی کہ وہ خود ہی مجبور ہو کر میرے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا۔ آپ نے جیسا مجھے سکھایا تھا میں بالکل ویسا ہی کر رہی ہوں، اور آپ سچ کہتی ہیں کہ اگر مرد کو پہلی ہی رات سب کچھ مل جائے تو پھر وہ بیوی کی قدر نہیں کرتا، اسے عورت کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھ لیں، وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں، مجھ سے محبت کی بھیک مانگتے ہیں، میری خوش آمدیں کرتے ہیں، اور جب میں انہیں ذرا سی سختی دکھا کر منع کر دیتی ہوں تو وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح تڑپتے ہیں۔ مجھے ان کی یہ حالت دیکھ کر اپنی جیت کا احساس ہوتا ہے۔ اب وہ میرے بس میں ہیں اور میں انہیں اور بھی تڑپاؤں گی تاکہ وہ ہمیشہ میری اشاروں پر ناچتے رہیں۔ میری بیوی فون پر ابھی اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی اور اسے سن کر میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ میرے ہوش اڑے ہوئے تھے اور میں یہ سوچ کر دنگ رہ گیا تھا کہ وہ اپنی سگی ماں کے کہنے پر ہمارے اتنے پاکیزہ رشتے کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہ سوچا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہی ہے۔ ایک تو اس نے میرا جائز حق ادا نہیں کیا تھا اور اوپر سے وہ ہمارے کمرے کی نہایت نجی باتیں کسی باہر والے سے شیئر کر رہی تھی، چاہے وہ اس کی اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ مگر میاں بیوی کے درمیان کی باتیں تو امانت ہوتی ہیں۔ میں نے ایک زوردار جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور سیدھا اس کے پاس پہنچا۔ سائمہ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر بری طرح اچھل پڑی اور اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ میں نے جھپٹ کر فون اٹھایا، اسے بند کیا اور ایک طرف پھینک دیا۔ پھر میں نے اسے بازو سے سختی سے پکڑا اور گرج دار آواز میں پوچھا کہ سائمہ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسی گھٹیا حرکت کر رہی ہو تم؟ کیا تم نے ہماری راتوں کی باتیں اپنی اماں کو بتائی ہیں؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس طرح مجھے تڑپا کر اور مجھے نیچا دکھا کر اپنا غلام بنا لو گی؟ میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ ابھی اور اسی وقت اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ مجھے ایسی عورت کی ضرورت نہیں جو میرے رشتے کی توہین کرے۔ جب سائمہ نے میرا یہ اصلی والا غصہ دیکھا تو وہ بری طرح گھبرا گئی، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگی کہ رمیز آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، مگر اب میں سب کچھ اپنی کانوں سے سن چکا تھا اور اب کوئی صفائی کام نہیں آ سکتی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ رمیز میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ آپ ساری زندگی میرے ہو کر رہیں۔ میری ماں نے مجھے ڈرایا تھا کہ اگر میں نے شروع میں ہی تمہاری ہر بات مان لوں گی تو تم میری قدر نہیں کرو گے۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ سائمہ تم مجھے اپنا غلام بنانا چاہتی تھی، جبکہ شوہر تو سر کا تاج ہوتا ہے۔ میں نے کبھی تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، کبھی تم سے کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کیا، لیکن میری جائز باتیں ماننا اور اس رشتے کا مان رکھنا تمہاری ذمہ داری تھی۔ تم نے ایک ماں کے کہنے پر اپنے گھر کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ سائمہ زاروں قطار رو رہی تھی اور بار بار میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی ماں کے بہکاوے میں آ کر بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے اور اسے احساس ہو گیا ہے کہ اس نے اپنی خوشیوں کو اپنے ہی ہاتھوں آگ لگا دی ہے۔ میں کافی دیر تک غصے میں تل ملاتا رہا، لیکن جب میں نے اسے اس قدر ٹوٹ کر روتے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے دیکھا تو میرے اندر کا شوہر جاگ اٹھا۔ میں نے سوچا کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور سائمہ بھی کسی کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور سنجیدگی سے کہا کہ سائمہ میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ سکی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ سائمہ نے سچے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی کسی کی باتوں میں نہیں آئے گی۔ اس دن کے بعد سائمہ بالکل بدل گئی۔ اب وہ ڈر اور خوف اس کے ذہن سے نکل چکا تھا اور اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شوہر کو تڑپا کر نہیں بلکہ اس کی جائز ضرورتوں کا خیال رکھ کر ہی اس کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ ہماری زندگی کی وہ تلخی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ہم دونوں ایک نئی اور خوشحال زندگی کے سفر پر روانہ ہو گئے، جہاں صرف محبت تھی اور ایک دوسرے پر بھروسہ۔